ایران اور اسرائیلی حکام کے درمیان خفیہ پیغامات کا تبادلہ، ایک دوسرے پر پہلے حملہ نہ کرنے کا یقین دلایا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق پیش رفت میں روس نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایران اور اسرائیلی حکام کے درمیان خفیہ پیغامات کا تبادلہ ہوا، ایک دوسرے پر پہلے حملہ نہ کرنے کا یقین دلایا ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق پیش رفت میں روس نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے کو خفیہ پیغامات بھیجے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر پہلے حملہ نہ کرنے کا یقین دلایا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر پہلے حملہ نہیں کریں گے۔ اسرائیلی اخبار میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان روس نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ ابھی کے لیے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایران اور اسرائیلی حکام کے درمیان خفیہ پیغامات کا تبادلہ ہوا، ایک دوسرے پر پہلے حملہ نہ کرنے کا یقین دلایا ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق پیش رفت میں روس نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے کو خفیہ پیغامات بھیجے ہیں۔ اسرائیلی اخبار میں یہ بات سامنے آئی ہے، ایران اور اسرائیلی حکام کے درمیان خفیہ پیغامات کا تبادلہ، ایک دوسرے پر پہلے حملہ نہ کرنے کا یقین دلایا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق پیش رفت میں روس نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے کو خفیہ پیغامات بھیجے ہیں۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر پہلے حملہ نہ کرنے کا یقین دلایا ہے۔ لاہور اس وقت شدید دھند کی لپیٹ میں ہے۔ شہر اور مضافات میں حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔ دھند کے باعث علامہ اقبال ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہیں۔ اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، انس ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی انس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور اس وقت شدید دھند کی لپیٹ میں ہے۔ شہر میں حد نگاہ انتہائی کم ہو چکی ہے، جبکہ جو شہر کے مضافات ہیں، میدانی علاقے ہیں، وہاں پر حد نگاہ صفر ہے، جس کی وجہ سے موٹر ویز کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کیا گیا ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند ہے، جبکہ لاہور سے ملتان جانے والی موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک بند ہے، اور لاہور سے اسلام آباد جانے والی موٹر وے کوٹ مومن تک شام کو ہی دھند کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ شہر کے میدانی علاقوں میں جہاں زیادہ حد نگاہ کم ہے، ان میں ایئرپورٹ کا اطراف بھی ہے۔ ایئرپورٹ کے اطراف میں 50 میٹر تک محدود ہو کر رہ گئے، جس کی وجہ سے بیرون ملک جانے والی 5 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق جیسے ہی دھند کی شدت میں کمی واقع ہوگی تو پروازوں کو ری شیڈول کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب اگر شہر کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو لاہور کا ٹمپریچر اس وقت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہر میں سردی بھی شدید ہے، اور صبح سویرے کے اوقات میں بھی شہر میں ٹمپریچر مزید گرنے کا امکان ہے۔ جی، دنیا پر بڑی اور مہلک جنگ کا خطرہ منڈلانے لگا۔ امریکہ کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ، اگلے 24 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ امریکہ کے 3 بڑے عرب اتحادیوں نے بھی ٹرمپ انتظامیہ کو ایران پر حملے سے خبردار کر دیا۔ سعودی عرب نے ایران کو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ کو حملے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، ایران میں بات پھانسیوں تک پہنچ گئی تو ہمیں بھی ایکشن لینا ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے سائے مزید گہرے، امریکہ کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ، کہا 2 یورپی اہلکاروں نے بتایا امریکہ کا ایران میں ممکنہ فوجی ایکشن قریب ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے ایران پر حملے سے عالمی آئل مارکیٹ ہل جائے گی، جس سے امریکی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اخبار کے مطابق سعودی حکام نے ایران کو یقین دلایا ہے کہ وہ کسی تنازع میں نہیں پڑیں گے، نہ ہی امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو میں خبردار کیا کہ ایران میں بات مظاہرین کی پھانسیوں تک پہنچ گئی تو ایکشن لینا ہوگا۔ سابق ولی عہد رضا پہلوی بھی تشدد کو ہوا دینے میں مصروف ہیں۔ ایرانی فوج کے لیے پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ فوج کو حکومت کے بجائے عوام کا ساتھ دینا چاہیے۔ امریکہ نے ایران کے 50 اہداف کو نشانے پر رکھ لیا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کا انکشاف، رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن میں قائم تنظیم یونائٹڈ اگینسٹ نیوکلیئر ایران نے 50 ممکنہ اہداف کی تفصیلی فہرست ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے کر دی ہے، جن میں پاسداران انقلاب کا سارولہ ہیڈ کوارٹر بھی شامل ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق سارولہ ہیڈ کوارٹر کو مظاہروں کو کنٹرول کرنے کا مرکز بھی کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی فوج کے 23 اڈوں سمیت مختلف علاقوں میں قائم دفاتر کی بھی نشاندہی کر دی گئی۔ امریکہ جس ملک سے ایران پر حملہ کرے گا وہاں کے امریکی اڈے ہمارا ہدف ہوں گے۔ تہران نے بھی خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ترکی، قطر اور متحدہ عرب امارات سے رابطہ، کہا اتحادی امریکہ کو حملے سے باز رکھیں۔
مشرق وسطی میں جنگ کے بادل مزید گہرے، آئندہ 48 گھنٹے اہم قرار، امریکی دھمکیوں پر ایران کا بھی جارحانہ رد عمل، خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کر دیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران نے قطر، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات سے کہا ہے ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو وہاں موجود امریکی اڈے ایران کے ہدف ہوں گے۔ ایران نے امریکی اتحادیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو ایران پر حملے سے باز رکھیں۔ امریکہ نے قطر میں قائم امریکی اڈے سے غیر ضروری عملے کو فوری نکلنے کا حکم دے دیا۔ العدید بیس میں 10,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ ایرانی ایروسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مجید موسوی کا کہنا ہے ایران کے میزائلوں کا ذخیرہ گزشتہ سال سے زیادہ ہے، کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ روز امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات معطل ہوئے، دونوں ملکوں کے نمائندوں میں رابطے بھی ختم کر دیے گئے، جس کے بعد کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایران پر حملے کی امریکی تیاریاں مکمل، حملے کے بعد ایران کی جوابی کارروائی کے خوف سے مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں سے اہم شخصیات کا انخلا بھی شروع ہو گیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں واشنگٹن میں موجود اسفر امام سے۔ اسفر بتائیے۔ پینٹاگون کے حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ کی ایران پر حملے کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں، اور اس سلسلے میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو ایران کی طرف سے جوابی کارروائی کے خدشات کے پیش نظر جو مشرق وسطی کے جو امریکی اڈوں میں جو تعینات افسران ہیں، اہم شخصیات ہیں، ان کو امریکہ نے وہاں سے نکال لیا ہے۔ اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ امریکہ ایران کے فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے انہیں کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ وہاں پہ جو احتجاجی تحریک ہے وہ اور زیادہ طاقت سے آگے بڑھ سکے، اور وہاں پہ جو پرتشدد احتجاج کرنے والے ہیں ان کو موقع مل سکے کہ وہ خود آگے بڑھ کر کے تبدیلی لے آئے۔ اسفر ہمیں صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ ایران کے داخلی معاملات میں بیرونی مداخلت قبول نہیں، چین کی وارننگ، کہا بین الاقوامی قوانین عالمی نظام کی بنیاد ہے، ان کا احترام نہیں کریں گے تو دنیا میں جنگ کا قانون رائج ہوگا۔ روس نے بھی صدر ٹرمپ کے ایران پر حملے سے متعلق بیان کی شدید مخالفت کی۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے واضح کر دیا کہ ایران پر امریکی حملہ ناقابل قبول ہوگا۔ امریکی دھمکیوں کے باوجود ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھنے کا بھی اعلان کر دیا۔ اور تشدد مظاہروں کے دوران جاں بحق سیکیورٹی اہلکاروں کی تدفین، نماز جنازہ میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ شرکاء نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے۔ ہیومن رائٹس گروپ کے مطابق ایران میں ہنگاموں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 3,428 سے زیادہ ہو گئی۔ ایران بھر میں کریک ڈاؤن کے دوران اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے تعلق کے الزام میں 279 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے فسادیوں کو جلد سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مظاہرین کی پھانسی روکنے کی اپیل کی ہے۔ ایک اور بڑی خبر دیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ خطے میں کشیدگی کے سفارتی حل کے لیے قطر کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ دونوں رہنماؤں نے آئندہ بھی قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور قطر کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی موجودہ رفتار پر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ معرکہ حق میں بھارت کو تاریخی اور عبرتناک شکست دینے کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کے دفاعی سازو سامان کی مانگ بڑھ گئی۔ کئی ممالک خریداری کے لیے سنجیدہ بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ نے تیمور ویپن سسٹم کو کامیابی سے لانچ کیا اور پاک بحریہ نے بھی LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ملک سے دہشت گردی کا مکمل صفایا کریں گے، پاکستان میں معاشی استحکام لے آئے، اب ترقی کے لیے کام کریں گے۔ جب سے پاکستان نے پچھلے سال جنگ جیتی تو ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کی مانگ اب دنیا میں بڑھ گئی ہے۔ کئی ممالک پاکستان کے ساتھ بڑی ایکٹیولی بات چیت کر رہے ہیں اور اس سے ہماری جو پروڈکشن ہے اس کو الحمدللہ بہت تقویت ملے گی۔ پاکستان ایئر فورس نے تیمور ویپن سسٹم کو انہوں نے لانچ کیا بڑی کامیابی سے، اسی طرح ہماری بحری فورس نے LY-80N کے کامیاب تجربے کیے۔ دہشت گردوں کے خلاف ہر روز ہماری افواج، لا انفورسنگ ایجنسیز، رینجرز اقدامات کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان اس جنگ میں
मुकम्मल तौर पर कामयाब होगा और दहशत गर्दी का हमेशा के लिए इंशाअल्लाह मुकम्मल सफाया होगा। माशी इस्तेकाम हम ले आए, अब तरक्की के लिए इंशाअल्लाह हम बाज़ इक़दाम करेंगे जिससे पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन होगा। डिजिटल अदायगियों में जिद्दत के लिए अहम इक़दाम। पाकिस्तान और अमेरिकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए ताउन का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौजूदगी में दस्तावेजात का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम के लिए डिजिटल अदायगियाँ आसान बनाना चाहते हैं। बहुत थोड़े अरसे में बड़ी पेशरफ्त दिखाई है। पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का उभरता हुआ मरकज। अमेरिकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ डिजिटल अदायगियों में ताउन का मुआहिदा तय पा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी में मफाहिमत की यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल इनोवेशन को मईशत की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। कहा, डिजिटल पाकिस्तान के विजन का मकसद पाकिस्तानी शहरियों के लिए डिजिटल अदायगियों को आसान और शफाफ बनाना है। पाकिस्तान की मईशत को बहुत इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुंचेगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी इस्टेब्लिश होगा जिसकी आज इंतहाई अशद ज़रूरत है। अमेरिकी कंपनी के सीईओ ने पाकिस्तान में महफूज और शफाफ डिजिटल अदायगियों के निज़ाम में दिलचस्पी का इजहार किया। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल अदायगियों और फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में ताउन पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान के पॉलिसी फ्रेमवर्क को भी सराहा, जिसकी बदौलत पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंशियल मार्केट में तेजी से नुमाया मकाम हासिल कर रहा है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम, सरमायाकारों के एतमाद और कौमी तरक्की को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान में बदलते मुआशी मंजरनामे में बैनुल अक़वामी निजी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ज़ेकरी विटकोफ की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर फिनटेक शोबे में सरहद पार डिजिटल फाइनेंस के मौके पर तबादला ख्याल भी किया गया। अमेरिकी वफ़द ने पाकिस्तान के फिनटेक सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। ज़ेकरी विटकोफ का कहना था, पाकिस्तान मुस्तक़बिल के तकाज़ों के मुताबिक मुआशी तरक्की के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। आपको खबर दें, लाहौर और उसके गिरदो नवा में धुंध का राज हद निगाह सिफर होने पर लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहर के अंदरूनी इलाकों में भी ड्राइविंग करने में मुश्किलात का सामना है। लाहौर एयरपोर्ट पर भी हद निगाह सिफर होने से फ्लाइट शेड्यूल दरहम बरहम हो गया। बैरून मुल्क जाने और आने वाली मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार हो गई हैं। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। उमर याकूब ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर लाहौर? देखें कनीज़ फातिमा, अगर मैं आपको बताने से ज़्यादा दिखाना चाहूँ तो ये देखें, ये लाहौर के अंदरूनी इलाकों की सूरत हाल है। बर्ग में मौजूद और यहाँ पर चंद फुट के फासले पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शदीद सर्दी है और शदीद धुंध है। हद निगाह शहर के अंदर भी तकरीबन सिफर हो रही है और जो लोग यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं उनको शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मोटरवेज की बात करें तो लाहौर से जो 3 रास्ते जाते हैं मोटरवे पर, सियालकोट, कराची और इस्लामाबाद, वो तीनों मोटरवेज भी बंद हैं। और एयरपोर्ट की सूरत हाल बताएं तो एयरपोर्ट पे भी फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर है। जो अंदरूने मुल्क जो परवाजें यहाँ से फ्लाई करनी थी या जिन्होंने यहाँ पर लैंडिंग करनी थी उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। और सर्दी की बात करूं तो इस वक्त लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि अब से कुछ देर बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा। मतलब शदीद सर्दी, शदीद धुंध है। और इस वक्त लाहौर के बाहर अगर आप मौजूद हैं तो आपको बाकायदा तौर पर फील होगा कि कोई बहुत ही सर्द चीज़ है जो आपसे टकरा रही है, वो चाहे धुंध है या फिर तेज़ हवा जो चल रही है वो है। और सूरत हाल यही है कि सुबह तक इसका ये सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जब सूरज निकलेगा तो धुंध की शिद्दत में कमी आने के बाद मोटरवेज को आपने लाहौर की सूरत हाल सिर्फ बताई नहीं बल्कि हमें दिखाई भी है। उमर, आपका बहुत शुक्रिया। हाफिजाबाद और मुज़फ्फराती इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। इम्तियाज़ ताज मज़ीद बताएंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो हाफिजाबाद शहर और इसके मुज़फ्फराती इलाके कई रोज़ से शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में हैं, जिससे शहरियों के मामलात ज़िंदगी जो है शदीद मुतासर हो रहे हैं। अद्दे निगाह धुंध की वजह से इंतहाई कम है, शहर में ना होने के बराबर है और मुज़फ्फराती इलाके जो हैं वहाँ पर सिफर हो चुकी है। हाफिजाबाद के जो मोटरवे के लिंक हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ज़िली इंतज़ामिया और रेस्क्यू की जानिब से
शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज करने के लिए भी हदायत जारी की जा रही हैं और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा जा रहा है।